رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ میں۔ اس سیگمنٹ سے بہت سی موٹیویشن لیتے ہیں روز کی طرح۔ آج بھی ہمارے ساتھ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے روح رواں موجود ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کے یوتھ کو، ساتھ ہی ساتھ انسپریشن ہیں بہت سارے بچوں کے لیے، اور وہ جو زندگی میں کچھ اچھا پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں قاسم علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا الحمد للہ۔ اچھا جی شاہ صاحب، ٹاپک ہر روز نیا ہوتا ہے اور ہر چیز جو ڈسکس کی جا رہی ہے اس یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی واسٹ ہے، اور ایز یو مینشن کہ آپ کا بہت فیوریٹ ہے، سخاوت۔ یہ جو سخاوت ہوتی ہے، کیا یہ صرف پیسے ہی کی ہوتی ہے سخاوت؟ بہت خوبصورت سوال، اور بڑا ہی ایک عمدہ قسم کا موضوع آج ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ دیکھیے، سخاوت اتنی زیادہ اس کی ایک براڈر قسم کی ایک اس کا بنتا ہے، کینوس بنتا ہے، اور اس کا کہہ لیجیے اس کی ڈیفینیشن کو اگر ہم کسی جملے تک محدود کریں تو بڑی زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ اس کائنات میں سب سے زیادہ سخی وہ اللہ کی ذات گرامی رب، بے شک سب سے زیادہ سخی، جو حق سے زیادہ دیتا ہے، اوقات سے زیادہ دیتا ہے، ہماری حیثیت سے زیادہ دیتا ہے، ہمارے ہر صفر کو کروڑ کر دیتا ہے، ہر صفر کو لاکھ کر دیتا ہے، ہر صفر کو ارب کر دیتا ہے، ہر صفر کو کھرب کر دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے کمال ہیں وہ سارے کمال رب کی مہربانی، اس کی عطا اور اس کی شان کے ہیں۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے مانگنا ہے تو اپنی اوقات دیکھ کے مت مانگو، بلکہ اس کی شان دیکھ کے مانگو۔ وہ شان والا رب ہے، بانٹنے والا، دینے والا، نوازنے والا۔ اچھا، آپ ذرا دیکھیے اس کی سخاوت کا عالم کیا کہ آپ دنیا کے کسی بھی سخی سے مانگیں، شاید ممکن ہے کہ وہ سوچے کہ بانٹنے سے کم ہوگا، بانٹنے سے کچھ خرابی ہوگی، شاید یہ خیال آ جائے۔ وہ کیسا سخی ہے جس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آتی، بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جو اس کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا کا ہر بادشاہ وہ سر جھکاتا ہے ایک بادشاہ کے سامنے۔ اچھا، اس کی بادشاہت سدا بہار ہے، ازل تا ابد، کل بھی پالنے والا تھا، آج بھی پالنے والا ہے، آئندہ وقت میں پالنے والا ہے۔ اچھا، اب یعنی یہ جو سخاوت ہے اور غنی ہونا ہے اور بانٹ دینا ہے، تقسیم کر دینا ہے، یہ سارے خزانوں کا مالک رب، یہ اس کی بہت بڑی شان ہے، اس کی صفت ہے۔ اچھا، پھر دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، میرے آقا، آپ سے زیادہ سخی کون ہو سکتا ہے؟ بے شک۔ اچھا دیکھیے، حضور کی ذات گرامی نے دنیا میں ایک بڑا خوبصورت ایک نیا انداز دیا۔ وہ انداز کیا کہ پاس رکھے کچھ نہیں ہے اور بادشاہ پھر بھی ہیں، یعنی کائنات کے لیے رحمت للعالمین، کھجور کی چٹائی، پتھر کا تکیہ، ایک پیالہ، ایک مشکیزہ، اپنے کام خود کر رہے ہیں، اور بادشاہت کہاں قائم ہے؟ پوری دنیا کائنات کے لیے رحمت للعالمین۔ اچھا، پھر اللہ کہتا ہے میں خزانوں کا مالک ہوں۔ حضور کی ذات گرامی کو آپ نے فرمایا تقسیم کرنے والے، قاسم کا نام، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں ایک میں پوائنٹ چھوٹا سا نوٹ کروا کے پھر آگے جاؤں گا۔ میرے بزرگ بڑے، میرا نام میرے دادا نے رکھا جی، اچھا، میرے سے بڑا پیار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، کیا خوبصورت انسان تھے۔ اچھا، بڑے بوڑھوں سے میں یہ سنتا آیا کہ وہ شخص جو اپنے نام کی لاج رکھتا ہے اللہ اس کو بہت نوازتا ہے۔ صحیح۔ مثال لیجیے، کسی کا نام صابر ہے، اس میں صبر ہی نہیں ہے تو وہ اپنے نام کی لاج نہیں نبھا رہا۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے اور وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، اس کے انداز، طور طریقے، اعتبار سے نہیں لگ رہا وہ رحمان کا بندہ ہے، تو پھر عبد الرحمن نام رکھنے سے کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک۔ پھر آگے چلیں، اگر کسی کا نام شاکر ہے، شکر ہی نہیں کرتا، گلا شکوہ کرتا رہتا ہے، تو اس نے کیا نام شاکر رکھا اپنا؟ تو مجھے بڑے بوڑھے کہنے لگے کہ جس دن تم اس نام کی لاج نبھاؤ گے کلک کر جاؤ گے، یہ لوگ کہتے ہیں نا کلک کرنا۔ تو اس نام کی لاج مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ بانٹنا چاہیے، تقسیم کرنا چاہیے، اور تقسیم بھی کس کو؟ اس کے بھی درجے ہیں، ایک ہے زیادہ تھا کر دیا، ایک تھا ضرورت کا تھا کر دیا، ایک تھا شدید ضرورت کا تھا، خود کو چاہیے تھا اور آپ نے اثار کر کے تقسیم کر دیا۔ تو میں جب اپنی بلڈ لائن دیکھتا ہوں امام علی سے، یہ
1300-1400 سال کا جو سفر ہے, یہ بھی میرے گاؤں میں بزرگوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سید اگر صاحب کردار ہے تو ولی ہے. ویسے تو سید ہونے شرم, بڑی دنیا صرف سید ہونے کا ادب کرتی ہے, لیکن اگر کوئی سید بھی ہے اور صاحب کردار بھی ہے اور اس میں اخلاص ہے, اللہ اس کے ہاتھ سے بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے. اچھا, اب سخاوت کا مطلب کیا ہے, یعنی اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ جو سخی ہے اس کے پیچھے ایک جو ورڈ میں پیراڈائم بولتا ہوں, سم ٹائم کئی لوگوں کا مجھے فیڈ بیک آیا کہ شاہ صاحب ہمیں سمجھ نہیں آتی پیراڈائم کیا ہوتا ہے. پیراڈائم ہوتا ہے ذہن کی وہ حالت جس کی وجہ سے سارے ایکشنز ہو رہے ہیں, ذہنی حالت. مثال لیجیے, آپ غصے کی حالت میں, آپ کو اچھی چیزیں بری لگے گی, ایسے ہی آپ ذہنی طور پہ اچھی حالت میں ہیں تو آپ کو کیا لگے گا, بری چیزیں بھی اچھی لگیں گی. آپ ذہنی طور پہ ایک مزاح کی حالت میں, طنز کی حالت میں, تو آپ ہر چیز کو مزاح کے اینگل سے لیں گے. آپ انتہائی سنجیدہ ذہنی طور پہ حالت میں, آپ ایک غیر سنجیدہ واقعے کو بھی سنجیدہ سیریس لے لیں گے. آپ غم کی حالت میں ذہنی طور پہ, آپ کو خوشی کا گانا بھی غمگین لگے گا. ایسے پیراڈائم کا مطلب یہ ہے. سخاوت کا کوئی تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے, یہ بڑی واضح کر دو بات. یہ ہمارا جو مت ہے وہ جی میرے پاس تو ہے ہی نہیں, دوں کیا, میں کیسے سخاوت کروں. دیکھیں مستند حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا نے فرمایا سخاوت کا تعلق مال سے نہیں, سخاوت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اور جب یہ مہینہ آتا تھا, میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی سخاوت ہوا کی تیزی, جیسے ہوا ایک جکڑ چلتا ہے نا اور ایسے پھیل جاتا ہے سارا, آپ کی سخاوت ایسی ہو جاتی تھی. یعنی آپ اٹھا کے ہر تجوری کو, ہر چیز کو, ہر مال و متاع کو, ہر چیز کو خالی کر دیتے تھے. یہ میرے نبی کی شان تھی. ذرا جھکڑ کو کیفیت کو سوچئے گا, یعنی روایت میں آ رہا ہے, یہ صحابی رسول کوٹ کا رہے ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب قریبی امہات المومنین, امت کی مائیں, میری مائیں, یہ کوٹ کر رہی ہیں. وہ فرما رہی ہیں کہ حضور کی سخاوت جیسے ہوا آندھی تیز چلتی ہے, آپ کی سخاوت ایسے ہو جاتی ہے. لیکن ہوا چل رہی ہے, محسوس نہیں ہو رہی. اس ذرا ورڈنگ کی سلیکشن کو ذرا نوٹ کیجیے. ہوا ادھر ہے, ہمیں محسوس نہیں ہو رہی. ہوا تھوڑی سی پنکھے کی چلے گی, تھوڑی محسوس ہو رہی. جب جکڑ چلتا ہے نا تو آپ کا انگ, آپ کا کپڑا, آپ کے ساتھ لگا دھاگا بھی محسوس کرتا ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے جو نظارہ ہوتا ہے نا جکڑ چلنے کا, اس کو تصور میں سوچیے اور دیکھیے کیا سخاوت ہوگی. تو سخاوت دراصل ایک ذہن کی حالت اور دل کی حالت کا نام ہے. جو سخی ہے اس کی وہ ذہن کی اور دل کی وہ حالت, جسے پیراڈائم میں نے کہا ہے, وہ بلٹ ہوتا ہے تو وہ سخی ہوتا ہے. آپ اور آسان کر دوں اگر اجازت دیں. جی بسم اللہ. دیکھیں سخاوت کا تعلق کیونکہ دل کے ساتھ ہے, جس کا ہاتھ کھلتا ہے اس کا دل کھلا نہیں ہے تو ہاتھ نہیں کھل سکتا. بالکل ٹھیک, آپس میں کنیکٹڈ ہے. اچھا, انسان کی نا بڑی چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہے. میں انفارمیشن کے لیے, نالج کے لیے صرف یہ بات بتا رہا ہوں. اگر کسی کو بھی پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں, بالخصوص کانسٹیپیشن ہوتی ہے, اچھا معالج کہتا ہے آپ کے یہاں مسئلہ ہے, یہاں مسئلہ نہیں ہے. یعنی وہ اکثر مذاق سے کہتے ہیں ایک گٹ سے 2 گٹ سے 3 گٹ ہوتے مسئلہ, یہ تیسرے گٹ پہ جو مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کریں, یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. ساری مسئلے جو ہیں یہ 3 گٹ کے اوپر ہی ہے. اور بالکل اسی طرح ایک گز کے فاصلے پہ, آدھے گز کے فاصلے پہ سارے مسئلے پڑے ہیں. یہ میرا ہاتھ ہے میکسیمم, اور یہ آدھا گز ہے دل. بالکل ٹھیک, یہاں مسئلے ہیں. تنگ دل انسان مال و متاع کے باوجود ہاتھ کھلا نہیں کرے گا. اصل میں دل کی تنگی ہے. وہ دل کی تنگی, دل کی سختی, دل کا ایک کٹھور ہونا, یہ بھی ورڈ ایک بڑا پرانا یاد آ گیا مجھے. کٹھور دل ہوتا ہے جو جس میں نرمی نہیں ہوتی, جو بنجر ہو چکا ہوتا ہے. دل کو بھی زمین کہا گیا نا, دل کو سمندر بھی کہا گیا. دل کو تو بڑی بڑی تشبیہات ملی ہیں, دل کو تو بڑے اعزاز حاصل ہیں, دل کو تو بڑے گانوں میں ہم نے کوٹ کر دیے, دل کو تو شاعروں نے استعمال کیے, دل لٹریچر میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. دل کو ریلیجن نے, صوفیوں نے بڑا اس پر تذکرہ کیا ہے. دل پہ تذکرہ اتنا پرانا ہے جتنا انسان پرانا ہے. اس پہ تذکرہ ہوتا رہے گا جب تک انسان رہے گا. یہ دل جو کہ پوری دنیا ہے, پوری کائنات ہے, یہ تنگ ہوتا ہے تو انسان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. ٹھیک, یہ وسیع ہوتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے, جن دنوں میں آپ کے کانفلکٹ زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, اریٹیٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ہر بات آپ کو چبری ہوتی, کھبری ہوتی ہے, آپ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں, یہ وہ ڈیز ہوتے ہیں جن ڈیز میں دل تنگ ہوتا ہے. صحیح, کیونکہ جس کا دل کھلا ہے وہ درگزر بھی کرے گا, وہ معاف بھی کرے گا, وہ بانٹے گا, وہ اظہار کرے گا, وہ حق سے زیادہ دے گا. احسان ہے کیا,
احسان کا مطلب ہے جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ دینا. یہ جو چونگا ہے ہماری اصطلاح میں, ٹھیک ہے جی, یونیورسٹی کی لائف تو آج بھی مانگتی ہوں ہر کسی سے چونگا. یونیورسٹی کی لائف میں اس کو سپلی کہتے تھے. اچھا چونگا, میں اس کو درجن 13 کہتا ہوں. اچھا درجن 13 دراصل ایک جوس شاپ کی کہانی ہے نا. اچھا آپ کو شاید میں دہرا دیتا ہوں کہیں سننے والوں کے لیے وہ بڑا. لاہور میں ایک جوس شاپ ہے, ٹھیک ہے, یہ جوس شاپ انارگلی میں, میں اس لیے نام لے لیتا ہوں, مجھے بڑی محبت ہے ان سے, بالکل صحیح, حافظ جوس شاپ کے نام. ٹھیک ہے, یہ جوس شاپ یہاں پر اگر آپ آرڈر کریں جوس کا تو وہ گلاس کے ساتھ گلاسی فری ملتی ہے. اچھا آج چونگا ایک گلاس بھرا ہوا, ایک گلاسی ساتھ, ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ گلاس اور گلاسی ساتھ آئے. بالکل صحیح. پرانی بات, میں یونیورسٹی پڑھاتا تھا اور بزنس پڑھا رہا تھا. صحیح. تو کلاس میں نے اسائنمنٹ دی کہ جائیے جا کے جتنی لاہور کی سکسیس سٹوریز ہیں وہ ڈھونڈ کے لائیے. ایک بچہ لایا اسائنمنٹ, اس نے کہا سر یہ میری اسائنمنٹ ہے, پکڑ. اسائنمنٹ پہ لکھا تھا حافظ جوس شاپ. ٹھیک ہو گیا. میں نے وہ کھولا, اس کو پڑھا, اس میں لکھا جی یہ وہ جوس شاپ ہے جہاں پر 40 گرینڈر لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ملک شیک کے, اور ملک شیک بک رہا ہے, جوس چل رہا ہے, اور یہ پورا کارنر ہے, اور یہاں بھاری نہیں آتی, اور یہاں رش ہوتا ہے, اور یہ لاہور کی ون اینڈ اونلی جوس شاپ ہے جہاں گلاس کے ساتھ گلاسی ملتی. تو کہتا ہے ہم نے بابا جی سے کویشچن کیا, حافظ خوشی محمد صاحب سے, ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے یہ کیوں دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا پتر رہتے پیچھے کہانی ہے, کہانی کی ہے. انہوں نے کہا جی میں چھابڑی لا کے, ریڑی لا کے کنو بیچتا سا, تے کنو میرے درجن 13 ہوندے سن, 12 نہیں 13. اچھا, اور میرے بک جاتے تھے سارے. اچھا, باقی ریڑیوں والے چھابڑیوں والے بیٹھے ہوتے تھے, میرے کنو بک جاتے تھے. مطلب وہ درجن کے ساتھ ایک ایکسٹرا دیتے تھے. ٹھیک. اب انہوں نے کہا کہ وہ درجن 13 میں نے آج جوس میں بھی کر دی, ایک گلاس ساتھ گلاسی. بہن یاد رکھیے جس کا بھی درجن 13 وہ کلک ہو جاتا ہے. جس کا درجن 13 ہے زندگی میں, جس کا بھی درجن 13 ہے, جو طے کرتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہے نا, وہ عام بندہ نہیں ہے, بڑا انسان ہے. جو بندہ بھی مثال لیجئے تنخواہ دینے کے بعد پھر بھی کہتا ہے شکریہ یار مجھے معاف کیجیے, میں نے محنت کے پیسے دیے, نیت کا تو صلہ اللہ دے سکتا ہے, اور وہ محسوس کرائے کہ یار آپ نے زیادہ کر دی, میں کم کر سکوں آپ کے لیے, وہ سخی ہے, وہ دل کا بڑا ہے. جس کا بھی درجن 13, آپ بزنس میں دیکھ لیجیے, آپ لائف میں دیکھ لیجیے, آپ زندگی کے کسی شعبے میں دیکھ لیجیے, جہاں پر بھی کوئی ایک قدم ایکسٹرا چل رہا ہے. اچھا گورن اس کا بڑا اچھا نام رکھا ہوا ہے, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ٹو رن 1 مائل مور. اوکے, ایک میل زیادہ چلنے کی عادت. اور اس پہ بڑا ہی اچھا ایک ریسرچر ہے نیپولین ہل, وہ تو کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے ضرورت سے زیادہ کام کیا, ضرورت سے زیادہ پے بیک کیا, ضرورت سے زیادہ اس نے ایفرٹ کر دیا, وہ ایفرٹ کہیں سیو ہو گئی, بالکل کسی اور وقت میں وہ ریٹرن ہو جائے. بالکل صحیح. اور دیکھیے سخاوت کا معیار اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ذات گرامی, آپ گھر تشریف لاتے ہیں, امت کی ماں سے پوچھتے ہیں آج وہ جو بکری ذبح کی تھی کیا بچا, تھوڑا سا گوشت بچا ہوتا, وہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صرف یہی بچا. آپ فرماتے ہیں جو بانٹ دیا وہ بچا. بے شک, کیا ایمان کا درجہ. دیکھیں دنیا میں واحد ایک ہستی ہے جس نے بتایا جو بانٹ دیا اصل میں وہ بچ جاتا ہے. صحیح. بچتا وہ نہیں جو ہاتھ میں ہوتا ہے, بچتا وہ ہے جو دے دیا, جو تقسیم کر دیا, جو بانٹ دیا بچا وہ ہے. بالکل صحیح. جو رکھ لیا وہ تو کیا کیا آپ نے. بڑی ہی شاندار طریقے سے آپ نے سمجھایا, اور واقعی دل پہ اثر کرتی ہیں یہ تمام باتیں. بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ گفتگو سخاوت کی, اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے, بالخصوص اگر ہم تھوڑا خواتین کی طرف رخ کریں. یہ تو ابھی ہم سخاوت اور احسان کی بات کر رہے ہیں, وہ چیزیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ بھی ہم نے سالوں سے سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں. تو میں چاہوں گی ذرا تھوڑا سا ایڈریس کریں ان خواتین کو سخاوت کے موضوع کے لیے لے کے کہ کس طرح سے اللہ برکتیں ڈالتا ہے. جب اچھا دیکھیے میں کبھی کبھی تو حیران ہوتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے کلچر میں ہماری آنکھوں کے سامنے کئی نظارے دیکھتا ہوں میں. نانیوں کی پیٹیاں اور الماریاں پڑی ہوتی ہیں, ہمارے گھروں میں وہ رضائیاں پڑی ہوتی ہیں اور جو کسی نے کبھی استعمال نہیں کی اور نہ ہوں گی کبھی, آؤٹ آف فیشن. وہ کپڑے 1981 کے کہ جی یہ کیونکہ تلے والا کام تھا, اور یہ کپڑا جو تھا, اور یہ آرکنڈی تھی, اور وہ یاد ہے کہ یہ میں نے اپنے بارات پہ پہنا تھا, یہ میرے میاں نے پہلی دفعہ مجھے لے پتل کا لوٹا. او ہو مسلم شاور کے زمانے میں پتل کا لوٹا. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو وہ پھمن والے تکیے اور جھالروں والی جو بیڈ شیٹیں ہیں. کیا آبزرویشن ہے بھائی. کبھی کبھی اچھا آج کے فریج کے زمانے میں وہ جو ڈولی ہوتی ہے دودھ رکھنے والی, میں گھر میں گیا تو انہوں نے وہ چھجا لٹکایا ہوا, اس میں وہ چیزیں رکھی ہوئی. میں کہا جی کیوں رکھا ہے جی تسی, بلی نہ کھا لے. خدا کا نام, بلی کو کھلا دے,
بلی کو گھر کا حصہ سمجھیں آپ. یہ جو ہم کچھ لوگوں کے گھروں میں بلیاں مہمان بنی بیٹھی ہوتی ہیں, یہاں ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں مہمان ہے. ہم دیکھیے میں ایک کلاس پڑھایا کرتا تھا, اس کلاس میں ایک دم وہ ٹاپک پہ جاتا ہوں اصل پہ, اس کلاس میں تقریباً 100 کے قریب ہر بیچ میں لوگ آتے تھے. یہ میری ایک پرسنل کلاس تھی جس کو میں ایک استاد کی طرح, ایک مینٹور تعلیق کی طرح آن کرتا تھا کہ میری کلاس ہے. اس کا نام تھا ویکلی کلاس. اس کے 4 بیچ یہاں سے کہاں پہ ہوتے تھے؟ ادھر ہی. اچھا ٹھیک. اور اس میں ورسٹائل لوگ تھے, یعنی کسی کا بزنس ہے, کسی کی دکان ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی کچھ ہے, یعنی کئی بلینئر بیٹھے ہوتے تھے, پتہ نہیں ہوتا تھا کون ہے. پہلی پریکٹس فرسٹ ڈے میں ان کو کرواتا تھا خدا کے لیے, اپنے چھت پہ مٹی کے برتن رکھ کے پرندوں کو ڈیلی کا دانہ ڈالنا شروع کیا. پھر میں ان کو دوسری پریکٹس کرتا ہوں, خود ناشتہ بنائیں, کسی سے نہیں بنوانا, خود ناشتہ بنوائیں. ناشتہ بنا کے ڈسپوزیبل کپوں میں چیزوں میں لے کے ان کو جا کے پیش کریں جو مانگ نہیں رہی. اڈوں پہ مزدور بیٹھے ہوں. کووڈ کے ڈیز تھے, خدا قسم میں نے ان بچوں کے ہاتھوں سے, ان گروپ کے لوگوں کے ہاتھوں سے, کئی ایسے مہربان تھے جنہوں نے 300 لوگوں کے ناشتے بنائے. میں اپنے ہاتھوں سے عروج یہ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ انکریج ہوں, اللہ معافی, قطعاً کوئی بتانے سے امپریس کرنا مقصد نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے میں 100-150 بندوں کا ناشتہ بناتا ہوں. اچھا, تو کیا آپ کی اسپیشلٹی ہے؟ میں بند پلسٹر بناتا تھا. اچھا, یعنی انڈے کٹھے ریڈی کر لیے, زیرہ چیزیں ساری اس میں ڈالی, مسالہ ڈالا, انڈے پھینٹے, بند سارے کاٹے, لگائے, سیکے, پیک کیے, اور اچھی سی چائے, بڑی زبردست الائچی والی پکی ہوئی چائے, وہ جا کے میں نے مزدوروں کے اڈوں پہ ٹیم کے ساتھ وہاں پر بانٹ دینے. سخاوت. رمضان کا مہینہ ہے, ذرا تھوڑی سخاوت یہ بتائیں ہمارے لیے, افطاری میں کیا بنا رہے ہیں آپ کسی دن؟ اچھا دیکھیے, افطاریاں ساری حاضر ہیں. اچھا میں آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی میں حاضر ہوں. دیکھیے میں پکوڑے تلنے سے علاوہ کیا کر سکتا ہوں, میں اچھا کوئی جوس بنانے کے علاوہ میں کیا کام کر سکتا ہوں. میں بڑی حد ہے تو آپ کو بینگن والے پکوڑے کھلا دوں. اچھا, بڑا کمال کروں گا تو کسی دن آپ کو آلو والے پکوڑے کھلا دوں. اس سے زیادہ ترقی ہوگی تو گوبھی والے کھلا دوں گا. اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو جو چیزیں میں خود تھوڑا سی کھا لیتا ہوں, انجوائے کر لیتا ہوں. مطلب میری شاید طبیعت نہیں ہے, میں بہت فوڈی نہیں ہوں. ہاں اچھا کھاتا ہوں, تھوڑا کھاتا ہوں, اور بھوک کے ساتھ کھاتا ہوں. صحیح, ایکسلنٹ. کمنگ ٹو دی ٹاپک, یہ ہنسی مذاق لائٹ نوٹ پہ, اتنا روزے میں کی حالت میں دل چاہتا ہے کہ تھوڑی لائٹ نوٹ پہ بھی گفتگو کی جائے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ میں نے شروع میں آغاز کیا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سخاوت از جسٹ اباؤٹ دا منی دیٹ یو ہیو, جو ہمارے بینک میں ہمارے پاس سامان چیزیں. کیا سخاوت گفتگو کے معاملے میں بھی ہوتی ہے؟ کیا سوچوں کے معاملے میں؟ کیا مسکراہٹیں؟ اور کیا طریقے ہیں سخاوت؟ اچھا دراصل سخاوت کو ایک اور اس کا اینگل لیتے ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا آج شروع میں ہی کہ سخاوت کی جہتیں بہت زیادہ ہیں. صحیح. میں اس پہ کتنے دن بول سکتا ہوں, اس پہ کتنے واقعات سنا سکتا ہوں. آپ سخاوت کا معنی یہ بھی ہے ویلیو ایڈ کرنا, کسی کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرنا, ٹھیک, کوئی آسانی پیدا کرنا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, پھر اس واقعے کو ریلیٹ کروں گا ہسٹری کے ایک بڑے خوبصورت واقعے کے ساتھ. میں رمضان ٹرانسمیشن کر رہا تھا, ہماری بڑی پیاری بہن ہے جگن قاسم, میرا ایک بڑا ہی لاڈ کا ریلیشن ہے, سچی بات ہے. میں اکثر کہتا ہوں مجھے سکی بہنوں سے بڑھ کے اس کے ساتھ میرا, وہ مجھے پیار بھی سکی بھائیوں سے بڑھ کے. تو ہم, یعنی میں اس لیے آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شاید اس کو کوئی نہ سنائے, دوسرے کی اچھائی کو بھی کبھی بیان کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ. ہم جو تیار بیٹھے ہوتے ہیں, بڑی سخی لڑکی ہے وہ بھی, بہت سخی. اچھا ہم سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اب میں جگن معافی کے ساتھ میں آپ کی نیکی بتا رہا ہوں, لیکن ایک انداز جو میں نے اس دن آپ سے سیکھا, میں بھی آپ سے سیکھ رہا ہوتا ہوں. تو ہم سیٹ پہ بیٹھے ہیں, تو 3 اس دن محترمائیں تھیں جو کوئی ریڑھی لگاتی ہیں, چھوٹا چھوٹا کام کرتی ہیں. تو بریک آئی تو جگن بھاگ کے میرے پاس آئی, آ کہتی قاسم بھائی 15,000 روپیہ چاہیے مجھے. کہتی میرا کیونکہ گاڑی پرس دور ہے تو آپ, میں نے پرس نکالا, 15,000 روپیہ پیش کر دی. میں کیا کرنا کیا, بس چپ چپ کر جائے. وہ گئی ہیں اور وہ تینوں کو 5,000 روپیہ دے دیا. تو مجھے اشارہ کر کے کہتی ہیں اوکے. میں نے کہا میری طرف سے ہو گیا یہ. کہتی نہیں, نیکی اپنی اپنی, میں کل واپس کروں گی. جب رات گئی, بات گئی, ختم بات. نیکسٹ ڈے جب میں سیٹ پہ بیٹھا تو میرے پاس آئیں, کہتی گاڑی کی چابی کہاں پر ہے. میں کیا کرنا ہے, بس چھوڑے نا آپ, چابی دی. چابی دی, اپنے ڈرائیور کو دی انہوں نے. جب میں گاڑی میں بیٹھا شام کو, تو گاڑی میں ایک آرگینک پروڈکٹس کا باکس تھا اور ایک لفافہ تھا. میں نے کہا میں نے تو 15,000 روپے دیے, یہ کیا. اول تو میں ریٹرن بھی میں نہیں چاہ رہا تھا, لیکن ضد تھی. جب کھولا تو اس میں شکریہ کا خط تھا, کل آپ نے مجھے ادھار دیا, اور یہ میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے. 15,000 روپیہ شکریہ کا خط,
اور وہ تحفہ کیا کہنے, کیا یعنی لٹانا بھی ہے, کیا کہنے, اس کا بھی کوئی انداز ہونا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان ہم کتنے عجیب ہیں, So beautiful. ہم کسی سے کو ادھار ہم سے کوئی لے لیتا ہے اور یا ہم کسی سے لے لیتے ہیں, پھر اس کے پھیرے چکر ڈلتے رہتے ہیں. وہ بیچارہ کالیں کر رہا ہوتا ہے, ہم کہتے چکر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, ہوتا ہے, توڑ کے دیں گے, اس کو خوار کریں گے, طنز کریں گے, اور کیا خوبصورت انداز, کیا کہنے, ریٹرن کرنا ہے تو بھلے انداز, عزت کے ساتھ, کچھ ویلیو ایڈ کر کے. بس میں نے کہا یہ تو مجھے سود مل گیا باقاعدہ, اگر میں ازراہ مذاق کہوں, کہ کہاں وہ 15,000 روپیہ اور کہاں 5-10 ہزار روپے کا باکس. بالکل. تو اللہ میری بہن کو لمبی زندگی دے, ہم نے دونوں نے بیٹھ کے آپ کو یاد کیا اور آپ کے لیے دعائیں کی ہیں. اچھا اب ہسٹری کا واقعہ, کبھی کسی سیٹ کے اوپر وہ خالی ہاتھ نہیں گئی, ہمیشہ کبھی کپ کیکس آ رہے ہیں تو کبھی, میں نے ایسے ہی دیکھا جی, میں نے سچی بات اور ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے بھی عطا عنایت, بہت نوازتا ہے. میں بے شمار بہن لوگوں کے ساتھ میں نے اینکرز کے ساتھ کام کیا, آپ کے ساتھ میرا بڑا ادب کا ریلیشن ہے, اللہ نے آپ کو بھی بڑا سخی بنایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی میں آن ریکارڈ کروا دوں کہ واسطہ پڑتا ہے پھر آپ کو پتہ لگتا ہے. اور آپ کو ایک بڑی مزے کی بات, ہم کیمرے کے علاوہ جو ہوتے ہیں اصل میں ہم وہ ہوتے ہیں, کیمرے پہ تو ساری اچھے ہوتے ہیں, کیمرہ تو یقین کیجئے کہ بڑے بڑے بدنام لوگ بڑے ڈیسنٹ سے فیل کروا رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں ہم ہوتے ہیں جو بیہائنڈ دی کیمرہ ہوتے ہیں. ایک واقعہ اور سنو ہسٹری کا, میرا پسندیدہ, یقین کیجئے میں اس واقعے کو جب سنتا ہوں میری آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے. امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے, اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے, پیش کیجئے کچھ, آپ اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کے دے دیتی ہے, وہ جانے لگتا ہے, اس کو واپس بلا لیتی ہے, اچھا واپس دے دو, تھیلی آتی ہے واپس, پاس خوشبو پڑی ہے, ہاتھ پہ لگاتی ہے, سب اشرفیوں کو کھول کیسے ملتی ہیں, اچھا واپس دے دیتی ہے. یعنی دینا بھی ہے تو خوبصورت انداز میں. کیا کہنے, ایک لمحے کے لیے بہن سوچئے اس کا خوشبو کے ساتھ کیا تعلق ہے, لیکن خوشبو کا تو تعلق تھا, خوشبودار ہو اور خوشبو نہ دے, کیا کہنے, فیض ہو اور فیض بانٹے نا, کرم ہو اور کرم دے نا, رحمت ملی اور رحمت بانٹے نا, فضل جھولی میں پڑ جائے اور فضل تقسیم نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. تو سوچئے امت کی ماں کا کیا انداز کہ آپ اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگا کے دے رہی ہیں کہ اشرفیاں بھی اگر ایک ایک استعمال کرے گا, جب پکڑے گا اس کو خوشبو آئے گی. تو آپ جب بھی کبھی کچھ تقسیم کرنے لگیں اس کو بڑے بڑے انداز سے. اچھا ایک یہ بھی میرا خیال حدیث مبارک ہے, مفہوم حدیث, نیکی کرو, سخاوت کرو یا بانٹو تو ایک ہاتھ دے, دوسرے کو پتہ معلوم بھی نہ. ہاں جی, یعنی کہ اتنا خفیہ, اتنی خاموشی سے خبر بھی نہ ہو. مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں ایسے لوگ جو ہوٹلز میں گاڑی کی پارکنگ والی جگہ پہ کسی گارڈ کو, ڈرائیور کو, انہوں نے ہاتھ میں نا ایسے کر کے ادھر کر کے پسایا, تو ہاتھ السلام علیکم کرتے کرتے, کیا بات ہے. اچھا وہ آگے کرتے نہیں سر, ہاں بالکل, کہ دیکھیں ان کی عزت بھی رکھی, ان کے بہترین انداز بھی ہوٹلوں میں نظر آتے ہیں. وہ ادھر آ پھڑ پیسے, جی سلامیاں ایسے دی جاتی ہیں پیسے دکھا کے, ہائے 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 ہائے, میں کہتا ہوں کہ کتنا بڑا ظلم اور ستم ہے. وہ رب تمہیں کیسے کیسے دے رہا ہے یار, چراہوں میں کھڑا کر کے ملنا ہوتا نا تو آپ کی رسوائی ہوتی, کیا کہنے, وہ کس بہانے سے کیسے کیسے, بادشاہوں کا بادشاہ. یہ جملہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ایک بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں, بزنس مین ہیں, چودھری شہزاد انجم صاحب, ان کی والدہ انہیں کہا کرتی کہ بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگنا ہے تو زیادہ مانگو, تھوڑا کیوں مانگنا, کیا کہنے, کائنات کے بادشاہ سے مانگ رہے ہو, 10 روپے مانگنے. اس قدر لطف اور سرور آیا آج کی گفتگو کا, اس قدر مزہ آیا کہ واقعی وہ ایک ایک بات, ہر چیز جو ہے وہ دل میں اتر گئی ہے. بے شک جس ہستی کا تذکرہ کیا ہے وہ ہم سب کے لیے, ہم ان سے سیکھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے ہیں. مگر آپ یہ سوچئے کہ جو جگن جو ہماری اس دور میں ہماری دوست ہیں, ہماری بہن ہیں, اور میڈیا پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, لوگ کیسی کیسی گفتگو کرتے ہیں لوگوں کے حوالے سے, مگر اندر جا کے دیکھیں کہ ان کے اندر کیا اچھائیاں اور کیا کیا اللہ کی ذات نے عنایتیں کی ہوئی ہیں ان کے اوپر, اور ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی حوالے سے, سخاوت کے حوالے سے ایک فرمان ہے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا, ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سخی ہوتے ہیں اللہ ان کو چن لیتا ہے, اس خاص کام کے لیے چن لیتا ہے. اور جب وہ لوگ چنے جاتے ہیں اور اپنی سخاوت لوگوں کے لیے کرتے ہیں, اور اگر کوئی شخص اس میں اپنے آپ کو روک لے تو وہ جو عنایتیں اور عطائیں ہوتی ہیں وہ پھر کسی اور کو دے دی جاتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ یہ عنایتوں کی, رحمتوں کی بارش رہے تو بس بانٹتے جائیے جس قدر بانٹ سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ لوگوں کا بے انتہا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.